غازہ جو ہے جو پیس کا بورڈ ہے، بورڈ آف پیس، اس میں یعنی کہ دس از بیسکلی این ایفرٹ، وہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اسی کا یہ حصہ ہے۔ اس میں کوئی اعتراض جو ہے کیا ہے جی اعتراض؟ دیکھیے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہے کہ اس میں قوم سے مکالمہ کیے بغیر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کی نمائندہ پارلیمان موجود ہوتی، قومی اسمبلی سینٹ جو واقعتاً قوم کی نمائندہ ہوتی، ان سے مکالمہ ہوتا، بات ہوتی، اجازت لی جاتی، آگے جاتے۔ ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ کل جاری کر دی ہے۔ اس وقت واحد راستہ یہ ہے کہ ریفرینڈم ہو۔ اس پارلیمان کے پاس بھی شاید یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ نہ اس پارلیمان کو پوچھا گیا ہے، سائن تو وہ کر بیٹھے ہیں، کر آئے ہیں۔ تو ایک فیصلہ ہے جو اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ ایک بالکل ایک فرد واحد کا بنایا ہوا ایک بورڈ ہے، اور جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اصل کام تو وہ ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ اس میں جن لوگوں کو ڈالا گیا ہے ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی عرب یا مسلمان ملک کا، اور جن عرب اور مسلمان ممالک کو بھی اس میں ڈالا جائے گا وہ ہاتھ سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کس کو دعوت دی گئی، کس کو دعوت نہیں دی گئی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بین الاقوامی قوانین کی تاریخ میں کہ اس طرح ایک فرد واحد ایک کوئی ادارہ قائم کر دے۔ یہ تو بالکل کسی آپ کو رومن امپائر کے دور میں جانا پڑے گا ایسی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے۔ اس طرح بین الاقوامی قوانین نہیں بنتے۔ غزہ کے عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی، فلسطین کے عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ جب تک فلسطینیوں کی آمادگی نہ ہو، پاکستانی عوام کی آمادگی نہ ہو، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور ایسے کسی قدم کی ہم تائید نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا قدم، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا قدم؟ ٹرمپ پلان، ایک سیکنڈ میں سوال کر لوں سلمان صاحب، میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سن رہی ہوں، آپ نے سوال تو مجھے کرنے دیجیے کہ آپ یہ بتائیے کہ ٹرمپ پلان جو تھا 20 پوائنٹس کا، اس پہ سپورٹ کیا آپ کی پارٹی نے بھی، کہا کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ دیٹ واز دی اونلی پلان ان ٹاؤن، ٹھیک ہے جی، دس از یہ اسی کا حصہ ہے جو ایک بورڈ بنا ہے۔ اچھا، تمام جو مسلمان ملک ہیں، ٹرکی، انڈونیزیا، سعودی عربیہ، قطر، ایجپٹ، یہ سب ملک اس میں اگری کیا انہوں نے، کیونکہ جو بورڈ ہے اس کی کوئی ڈیسیجن پاکستان پر تو لاگو نہیں ہے، اور فلسطینی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سچویشن کو۔ ٹرمپ پلان کو انہوں نے ود ریزرویشن سپورٹ کیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا اس سے برتری کیا پیدا ہوگی اس سے؟ تو پاکستان، ایک سیکنڈ، پاکستان ایز اے پلیٹ فارم جہاں کہ مجھے یا آپ کہہ دیں کہ جی نسیم، پاکستان نے ٹرمپ پلان کو کر کے تو اس کے بعد اپنی پوزیشن کو ابینڈن کیا۔ پاکستان نے وہی پوزیشن رکھی ہے جو قائد اعظم کے دنوں سے آج تک ایگزیکٹلی ہماری فلسطین پر وہی پوزیشن ہے۔ وہی پوزیشن آپ کی پارٹی نے لی، وہی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے لی، ہر جنرل کی گورنمنٹ نے لی، وہی پوزیشن آج ہماری ہے۔ ایران کے ساتھ بالکل نہیں ہے آج ہماری، بالکل وہ پوزیشن۔ آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے بالکل یہ وہ پوزیشن نہیں ہے۔ آپ کی بات سن کے مجھے بتائیے۔ دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ایک بورڈ میں بیٹھیں گے۔ ابھی تک آپ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ ایک مکمل ممبر کے طور پہ اس کو مکمل۔ اچھا، ایک منٹ، میں اس کا جواب دے دوں، اس کا جواب ہر پوائنٹ کا، بھائی میرے پوائنٹ بائی پوائنٹ میں جواب دیتی ہوں۔ اگر آپ مجھے بات کر لینے دینا نسیم، میں پوری بات کر لوں۔ پوائنٹ اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، آپ نے بات کر لی، اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تو ہم نے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے، اسرائیل کو اس کا ممبر مان کے اسرائیل بھی اس بورڈ کا ممبر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ پلان آئی تھی اس کے حوالے سے اس وقت حماس نے ایک مشروط قسم کی آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ اس تمام معاملے میں کسی فلسطینی نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا۔ کوئی ہمارے سامنے یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ فلسطینی عوام جو ہیں اس سے متفق ہیں۔ تو پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے تھا، اگر یہ ایک نیو کلونیل ڈیزائن نہیں ہے، کہ فلسطینی عوام کی رائے لی جاتی۔ میری نظر میں سب سے معتبر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام سے پوچھا جائے۔ آپ کھڑے ہو کے سلائیڈ چلا رہے ہیں کہ یہاں پہ فلاں بلڈنگ بنے گی، آپ نے پورا اس کا نقشہ بنا دیا۔ یہ ان کی دھرتی ہے، یہ ان کی زمین ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس پہ کہاں پہ کون سی عمارت بنے گی، کیا بلڈنگ بنے گی، کہاں کیا کام ہوگا، فلسطینی عوام سے آپ پوچھیے۔
کی دھرتی کا فیصلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اس فیصلے میں پاکستان شامل ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے. نہ اس میں پاکستانی عوام کی رائے شامل ہے، نہ فلسطینی عوام کی رائے شامل ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھا مجھے اس کا جواب دینے دیں. ایک سیکنڈ، لیٹ می. ہم بحث نہ کریں تو بہتر ہے. نہیں بحث نہیں سلمان، ایک سیکنڈ. اس کا یہ تو فیئر کانورسیشن نہیں ہے نا، کانورسیشن ہے. آپ نے یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بات یہ کہ آپ سینٹ کام میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ہیں یا نہیں، یو این میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ہیں یا نہیں، مجھے سمجھ سے باہر ہے. کیا آپ نہیں، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل ٹرمپ پلان کوئی آئیڈیل پلان تو نہیں تھا. مجھے بتائیں، جینوسائیڈ تو ہو رہی تھی نا، ابھی بھی لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن شاید 5% مارے جا رہے ہیں. بڑا ظلم ہے، لیکن مجھے بتائیں ریالٹی تو یہ نا جو ہے اسی کے اندر کام کرنا ہے. اب جو ٹرمپ پلان بنا، ٹرمپ پلان میں آج تک پاکستان نے اور اتنے ممالک جو 8 ہیں اس میں سے 90% نے کمٹ نہیں کیے ٹروپس، حالانکہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ٹرمپ وانٹس. بٹ یہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اینی کائنڈ آف ڈس آرمنگ حماس. آپ کا بہت رائے ہے. یہ فیکٹ ہے. تھینک یو جی، خدا حافظ.